ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بات کریں گے. ہیلپ لائن ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن نے 2025 کی رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 3012 افراد نے ڈیجیٹل ہراسانی اور بدسلوکی کی شکایات درج کرائی ہیں وایا ہیلپ لائن، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں اور بعض کی عمریں محض 6 سال ہے. What are they doing online? 6 سال کے بچے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا دیں یہ کیسز پچھلے سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہیں اور ڈیجیٹل تشدد کے لیے AI کا استعمال بھی کیا گیا، جبکہ غلط معلومات اور نامناسب تصاویر اور کئی اور طریقے بھی استعمال کیے گئے. ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آن لائن ہراسانی کے واقعات رپورٹ کرائے جا سکتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اور ہمیں جوائن کیا نگہت دار ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہمارے شو پہ آتی رہتی ہیں. نگہت، وی آر گوئنگ ٹو آسک یو ٹو میک سینس آف دس. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ڈیجیٹل ہراسانی کا شکار ہونے والے کم عمر بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو یو، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اب کیا آپ کی ریسرچ میں کیا سامنے آیا ہے، کیوں؟ دیکھیں 2025 میں جو ایک بڑی تشویشناک بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو مجموعی طور پہ جو ہمیں کیسز آئے ہیں وہ 3012 کیسز ہیں، اور اس میں سے 159 کیسز جو ہیں وہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے ہیں، اور یہ والی جو تعداد ہے پچھلے سال سے 28% زیادہ ہے. اور اس میں جو مجھے بڑی خوفناک بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم ٹین ایجرز کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم 6 سے 9 سال کے عمر کے بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں. اس طرح کے 5 کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جن کی تصاویر کو لے کر کے پھیلایا گیا، انٹیمیٹ امیجز بنا کے اور ان کے گھر والوں کو دھمکایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کی گرومنگ کی جاتی ہے آن لائن، کس طریقے سے پاکستان میں نیٹ ورکس ایسے موجود ہیں جو کہ چوری چھپے یہ کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو ایک ہم لوگوں کو یہ ایک بات ضرور مثبت ہے کہ یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں یہ اس ٹرینڈ کا اندازہ ہوا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو صرف چند کیسز ہیں، اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے کیسز ہوں گے جو کہ ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہو سکے ہوں گے یا کسی اور ادارے کے پاس، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یا بچے ڈر کے مارے کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے صاحبہ، بڑی الارمنگ باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں. ہمارے پاس بہت سے حکومتی ادارے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ہراسانی، کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی یہ برداشت نہیں کریں گے، سخت ایکشن لیں گے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ادارے بچوں کی ہراسمنٹ، ڈیجیٹل ہراسمنٹ نہیں ختم کر پا رہے ہیں؟ مطلب واٹ شوڈ بی ریئلی دا میکینزم فار اٹ؟ میں دماغ نا میرا سن ہو گیا یہ سوچ کے کہ 6 سال کا بچہ از گوئنگ تھرو آل دس. جی نگہت بتائیے. دیکھیں دعوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہے. یہ ہم اتنے سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں، جب بھی ہماری رپورٹ ریلیز ہوتی ہے ہر سال ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا کمیاں ہیں، کیا گیپس ہیں پالیسی میں، کیا ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ ریکمنڈیشنز ہم بار بار دیتے ہیں. لیکن یہ جو جتنی بھی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں وہ ہمیں نہیں لگتا کہ جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ہے یا ایڈوانس ہوئی ہے ویسے ہمارے اداروں کی کیپیسٹی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو کیسز آئے ہیں ان میں سے 51% جو کیسز ہیں وہ ایسے شہروں سے آئے ہیں جہاں پہ NCCI کا کوئی دفتر موجود نہیں ہے. تو ہماری کیا یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان پرسن لوگ آئیں اور تب ان کی درخواست پہ عمل درآمد ہوگا، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ دوسرے گاؤں دیہاتوں سے یا قصبوں سے یا شہروں سے اٹھ کے آئیں بڑے شہروں میں اور پھر آ کے جو ہے وہ یہ درخواست جو ہے وہ جمع کرائیں. تو یہ بڑی ایک امپریکٹیکل سی ایک بات ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جن پہ عمل درآمد ہمیں کرنا چاہیے تھا بہت سال پہلے. لیکن آف کورس نہ تو بچوں کی جو اس وقت شکایات سامنے آ رہی ہیں ان پہ کوئی عمل درآمد اب ہونا ہے، اور نہ ہی ہم پیچھے بھی سارے اسی طرح کیسز آئے ہیں خواتین کے، وہ بھی اس میں بہت زیادہ ہیں اس سال بھی. لیکن جب تک بنیادی چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کے کیسز کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. Thank you so much for being with us. مجھے ہمیشہ لگتا ہے دیہات وغیرہ کہیں کی بھی آپ بات کر لیں، اگر ایک کلوز نٹ فیملی یونٹ ہو نا جہاں ہر چیز اوپنلی بات ہوتی ہو ماں باپ کے ساتھ بچوں کی، اور ماں باپ بھی انویسٹڈ ہوں بچوں کی زندگیوں میں اور بہت بزی نہ ہوں،
تو وہاں کم چانسز ہوتے ہیں سمتھنگ لائک دس ہیپننگ. مطلب اتنا ٹرسٹ قائم کیا جائے کہ بچے بھی بتا دیں اف سم تھنگ از گوئنگ رانگ, اور ماں باپ کا بھی اتنا نظر ہو اور اتنی نالج اور نو ہاؤ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ گھنٹوں موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی کوئی ویڈیو نہیں آپ کو سنائی دے رہی, یا پھر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ بچہ اس موبائل پہ کر کیا رہا ہے, اور وہ ہراس ہو رہا ہے آن لائن. تو یہ تھوڑا سا دونوں سائڈوں سے without judging anybody we need to be as parents we need to be a little more cautious careful. اور پھر ٹائم باؤنڈ کریں گیجٹس, بحیثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں. مطلب گیجٹ بچے کے ہاتھ میں تب دیں جب اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو, so he is allowed to use it for a half an hour, 1 hour. I don't know how to manage that, لیکن if you can دیکھنی ہوتی ہیں تو نہ دکھائیں ٹیلی فون پہ, ٹی وی پہ دکھا دیں, بہتر یہ ہوتا ہے جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے.